اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی غم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور پروگرام کا نام ہے جی ہاں، اچھے بچے ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اندر آپ کو پویم بھی سنائی جائے گی، اس میں سے آپ سے سوالات بھی کیے جائیں گے، مختلف سوال جواب بھی آپ سے، ایک سیگمنٹ ہے اس کا نام ہی سوال جواب ہے۔ انشاءاللہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے مختلف سوالات کی جائیں گے، اور آپ نے دینے ان سوالات کے جوابات درست کے صحیح درست دینے نا، غلط تو نہیں دینے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کر لیں بھائی، کیا کہتے ہیں بچے؟ کیونکہ ہمارا ایک اسلوب ہے کہ پروگرام جب بھی شروع ہوتا ہے تو آپ کو شروع میں کیا بیان کرتے ہیں؟ درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت، ٹھیک ہے؟ چلیے سنتے ہیں۔ ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا، مجھ پر کٹا ہوا، یعنی کہ نامکمل درود پاک نہ پڑھو۔ کس طرح کا درود پاک؟ نامکمل، کٹا ہوا درود پاک نہ پڑھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ نامکمل درود پاک، کٹا ہوا درود پاک، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا، کٹا ہوا درود پاک یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ بھیجو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اس کے بجائے یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یعنی کہ نبی پاک اسلام پر بھی درود پڑھنا ہے اور آپ کی آل پر۔ بچے ذرا آج آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، تھوڑا تیز کہیں۔ کس پر درود پڑھنا ہے؟ حضور پر بھی پڑھنا ہے، اور آپ کی آل پر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں لفظ ایڈ کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو جائے گا مکمل اور کمپلیٹ، کہ حضور پر بھی درود ہو گیا، اور حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے آپ کی آل، آپ کی اولاد جو اہل بیت اطہار ہیں اور جو حضور کی آل ہیں، اور ساتھ اصحاب کو بھی ایڈ کر لیں تو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو دکھائیں گے پویم، آپ نے اس کو سننا بھی ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے، اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سوالات ہوں گے اور آپ نے اس میں سے دینے ہیں، کیا دینے ہیں؟ تو پھر تیار ہیں؟ تھوڑے بچے تیار ہیں؟ سارے بچے تیار ہیں؟ اور بچیاں بھی تیار ہیں؟ بھائی یہاں والے چھوٹے بچے بھی تیار ہیں؟ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے، سیگمنٹ کا نام اچھے بچے نہیں ہیں، سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پویم۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ صبح سویرے صبح سویرے ہوا سویرا، چھپ گئے تارے، جاگے دنیا والے سارے۔ صبح سویرے صبح سویرے ہوا سویرا، چھپ گئے تارے، جاگے دنیا والے سارے۔ بلبل جاگی مینا جاگی، طوطے جاگے چڑیا جاگی۔ صبح سویرے صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی
کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. پویم آپ نے سن لی ہے، کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. تو کوئی بچہ چلے پہلے تو یہ بتائیں بھی پویم کا ٹائٹل کیا ہے؟ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے نا شروع میں ٹائٹل، جیسے کوئی بھی اسٹوری ہوتی ہے، کوئی بھی کہانی، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی وہ لکھی ہوتی ہے، یعنی پورا اس کا خلاصہ ایک لکھا ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے. تو کیا تھی؟ چلیے مائک آپ کے پاس ہے. صبح سویرے. صبح سویرے. آپ ان کو دیجیے گا مائک ذرا، یا آگے. ہاں جی، مائک بڑھائیے ان کی طرف. سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے. جی شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں، اس کی ہیڈنگ کیا تھی؟ یہ تو آپ سبق بتا رہے ہیں نا کہ سبق اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہو سکتا ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ پیچھے مائک دیجیے گا ذرا. جی صبح سویرے. صبح سویرے. آپ بھی کچھ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ بھی مائک دیں ان کو جلدی. ایک مائک اس طرف رکھیں اور ادھر جو مائک ہو اس کو وہاں پیچھے چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح سویرے. صبح سویرے. جی آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ بھائی مائک دیں ان کو سیدھے ہاتھ سے. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ صبح سویرے. صبح سویرے. بھائی ہیڈنگ کیا ہے اس کی؟ یعنی ٹائٹل اس کا یہ. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کے اوپر، اس موضوع کے اوپر ہے. اچھا بھائی، اس کے اندر بچہ دکھایا گیا تھا. بچے نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی اور جو ڈریس تھا ان دونوں کا کلر کیا تھا؟ دکھائیں گے بھی آپ کو. پھر ہم ہاتھ اٹھانا ہے، ایسے نہیں جواب دینا. چلیے ان کو دیجیے گا ذرا، آگے والے بچے کو. جی ان کو برابر میں مائک بڑھائیں آگے. چلیں آپ بتائیں پہلے. وائٹ. وائٹ. دونوں چیزیں وائٹ تھی. اچھا ان کو دکھائیں، پھر اسکرین پر بھی دکھائیں گے ہم آپ کو. ڈریس نیلے بلو کلر کے تھے اور ٹوپی براؤن کلر کی تھی. سبحان اللہ. یعنی ٹوپی براؤن کلر کی ہے اور جو ڈریس ہے وہ بلو کلر کی. بلو کلر کا ہے. واہ کیا بات ہے. مائک کے اوپر بھی آپ کے وہ بلو سا لگا ہوا ہے. اچھا، ایک کا بلو ڈریس تھا اور ایک کا وائٹ ڈریس تھا. ایک کا وائٹ تھا اور ایک کا بلو تھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ مناظر میں دکھائے گئے ہیں اور ایک منظر میں، ایک سین میں دو ساتھ جا رہے تھے. ایک کا بلو تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذرا پیچھے والے بچے کو دیں سیکنڈ رو میں. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وائٹ اور بلو تھا. وائٹ اور بلو. کیا چیز بلو تھی؟ ایک بچے کا وائٹ ڈریس تھا اور ایک کا بلو. دو بچے تھے اس میں؟ دو بچے تھے یا ایک بچی تھی؟ دونوں بچے تھے. کونے میں دیجیے گا مائک ذرا. وائٹ اور بلو. وائٹ اور بلو. کوئی بچی ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوں گی؟ آپ نے کچھ جواب دینا. بتائیے کیا کہیں گی آپ؟ وائٹ اور بلو. وائٹ اور بلو. بلو. چلیے بھائی دکھائیے کون سے کلر کے کپڑے ہیں. چلیے جی ماشاء اللہ. دو بچے ہیں، ایک کا جو ڈریس ہے وہ کون سے کلر کا ہے اور دوسرے کا بلو ہے. ٹوپی بھی دونوں کی کیا ہے؟ میچنگ کی ہوئی بچوں نے. وائٹ والے نے وائٹ والی پہنی ہوئی اور بلو والے نے بلو کلر کی. بڑی میچنگ کی ہے. کیا بات ہے. آپ میں سے بھی کئی بچوں نے تو ماشاءاللہ وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور وائٹ ہی نعمت شریف پہنا ہوا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ آپ لوگوں کو اور برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. اگلا سوال کرتے ہیں. سوال آپ لوگوں سے یہ کرنا ہے کہ پھول جو ہے وہ جھوم رہے تھے. پھول کا کلر کون سا تھا اور پھول کا نام کیا تھا؟ یہ بھی پتا ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پھول کا نام کیا تھا. گلاب کا پھول تھا، گیندے کا پھول تھا، موتیا کا پھول تھا، چنبیلی کا تھا، کون سا تھا؟ وہ کونے والے بچے سیکنڈ رو میں. جی آپ بتائیں. پھول کا کلر یلو تھا جی اور سورج مکھی کے پھول تھے. سورج مکھی کا. سورج مکھی کے بیج کھائے گا بھی آپ نے؟ اس کے بیج بھی ہوتے ہیں بلیک سے، چھوٹے چھوٹے سے. پیچھے دیجیے گا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یلو کلر کا اس کا کلر تھا اور سورج مکھی کا. سورج مکھی کا تھا. آپ کیا کہتی ہیں بھئی؟ ان کو دیجیے دوسرے نمبر پہ بچی کو. کون سے کلر کا تھا؟ ریڈ کلر کا. ریڈ کلر کا. ہاں بات ہے. ان کو برابر والی کو دیکھ کے تو نہیں بولا آپ نے؟ انہوں نے ریڈ کلر کا وہ پہنا ہوا ہے میرون سا. آپ کیا کہتی ہیں بھئی؟ یلو کلر تھا. یلو کلر تھا. آپ کیا کہتی ہیں بھئی؟ کون سے کلر کا تھا؟ یلو. یلو کلر کا تھا. کیا بات ہے. دکھائیں بھی اسکرین پہ. اسکرین پہ دکھائیے ذرا کون سے کلر کا تھا اور دیکھ کے اندازہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کون سا کلر کا ہے بھائی؟ یلو. اور ہے کون سا؟ سورج مکھی کا ہے. کون سا ہے؟ سورج مکھی کا ہے. کیا بات ہے. چلیے بھئی اس کو تصویر کو ہٹائیں گے اور اب اگلا سوال اسی تصویر میں سے کر لیتا ہوں. ہٹوانے کا مقصد بھی تو یہی تھا کہ بھئی آپ یہ دوبارہ دیکھ نہ لیں، چیٹنگ ہو جائے گی نا پھر. اچھا سوال اگلا یہ ہے کہ اس پھول پہ ایک تتلی بیٹھی ہوئی ہے. تتلی کا کلر کیا ہے؟ کلر پر بات ہو رہی ہے نا، تو چلیں
کون سا بچہ جو ابھی تک وہ پیچھے والے بچے جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا؟ بلو کلر تھا. بلو. آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے کھڑا ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا. بلو. بلو. پیچھے والے بچے؟ پنک. پنک. کیا بات ہے. وہ ادھر والے بچے کو دیجیے گا, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. جی آپ بتائیے. بلو. بلو. آگے والے چھوٹے سے بچے کو؟ بلو. بلو. آگے والے بچے کو؟ ارے بھائی آگے آپ کے کون ہیں؟ آپ کے آگے کون ہیں؟ یہ بلو. بلو. اچھا پیچھے ہو کے بیٹھے, آپ تو کرسی سے گر ہی نہیں جائیں گے. ریلیکس ہو کے بیٹھے سکون سے, پریشانی کے بغیر. اچھا سارے بچے بتائیں بھائی کون سا کلر تھا؟ بلو تھا بھائی, پنک نہیں تھا. دیکھیں آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں اس کا کلر بھی بلو ہی ہے. دکھائیے بھائی, تصویر دکھا سکتی ہوں اگر ہم تو پتہ چلے بھی کون سا کلر کی ہے. دیکھیے کون سا کلر ہے؟ بلو کلر ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہو گیا. چلیے ماشاءاللہ. کہانی سے سیکھنے کو کیا ملا؟ پوئم سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی بچہ اگر بیان کرنا چاہے اسے سیکھنے کو ہمیں کیا ملتا ہے, وہ کونے والے بچے مائک دیں بھی ان کو. جی آپ, مائک آپ کے پاس آ چکا ہے, بتائیے بھی کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ اکبر, بھول گئے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, ویسے ہاتھ اٹھاتے تھے, جب مائک ہاتھ میں آتے تو پھر بھول جاتا ہے, یا پھر شوق میں اٹھاتے ہیں کہ مائک میرے پاس ہے اور پھر بھول جاتا ہے. اپنے ساکے والے کو دیں. جی سبب یہ تھا کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حالت. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کیا آگے والے بچوں کو دیں؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے بیٹا, الٹے ہاتھ سے نہیں. صبح سویرے نماز پڑھے. صبح سویرے کیا ہے؟ نماز پڑھے. صبح سویرے اٹھیں, صبح سویرے اٹھ کے وضو کریں اور نماز پڑھیں, اپنے رب کی عبادت کریں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. کچھ پرندے بھی دکھائے گئے تھے اس میں. کون کون سے پرندے کوئی بتائے گا؟ چلیے آگے ان کو دیجیے, سیکنڈ نمبر پہ جو بیٹھے ہیں. کون کون سے پرندے تھے بھائی؟ تتلی. تتلی. اور تتلی تو ہوگی نہیں, تتلی نظر آ رہی تھی. اس کے علاوہ بتائیں, پتہ چلے گا نا. یہ کونے والے بچے کو دیں مائک. کبوتر. کبوتر. اچھا بھائی, اور کیا تھا؟ پھر دکھائیں گے بھی اسکرین پر. وہ پیچھے والے بچوں کو دیں. کیا تھا بھائی اس میں؟ طوطا تھا. طوطا. اور گرین کلر کا طوطا. گرین کلر کا طوطا. اور بس یہ صرف یہی تھے؟ طوطا ہی تھوڑا ہوا. پیچھے والے کو دیں, اپنے سے بالکل پیچھے والے کو, چھپ کے بیٹھے ہیں. جی کبوتر. کبوتر. برابر والے کو دیں. چڑیا. چڑیا بھی تھی, اپنے برابر والے کو دیں. طوطے بھی تھے, چڑیا بھی تھی, کبوتر بھی تھے. طوطے, چڑیا, کبوتر, یہ ان کو دیجیے گا ذرا. آپ کیا کہتی ہیں بھائی؟ کبوتر. بس کبوتر تھا, چڑیا تھی, طوطا بھی نہیں تھا, مینا, باز. طوطا کون سا تھا؟ پیلے کلر کا. ہرے والے بھی آتے ہیں, نیلے بھی آتے ہیں, پیلے بھی آتے ہیں. گلے کے اندر ان کا وہ بھی بنا ہوتا ہے, نشان بھی بنا ہوتا ہے. تاج والے بھی آتے ہیں. چلیں اتنی غور سے شاید نہ ہی دیکھا, دکھائیے بھائی کیا کیا تھا اس کے اندر, کچھ پتہ چلے دیکھ کر ہمیں. ہے کیا 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 ہے بھائی؟ یہ طوطے بھی نظر آ رہے ہیں اور کوے بھی نظر آ رہے ہیں. کوا بھی ہے یہ نیچے بلیک بلیک سا کوا ہے, کیا ہے بھائی؟ اور چڑیا بھی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. طوطا, مینا, بلبل. کیا بات ہے ماشاءاللہ جی. چلے جی ماشاءاللہ. کوئی سوال رہ گیا اس میں سے؟ کافی باتیں تو ہو گئیں. اور کیا سیکھنے کو ملا؟ ہاں دیں ذرا کونے والے کو. کیا سیکھنے کو ملا بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ پاک کی کیا کرنی چاہیے؟ آپ بھی کچھ بیان کریں گے؟ چلیے بتائیے. ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ پاک کا سبحان اللہ. ایک بات اور بھی سیکھنے کو ملی, دیکھیں وہ راستے میں جا رہے ہیں, ٹرین تھی, ٹرین میں جا رہے تھے نا وہ, ہے نا, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, راستے میں رک کر نماز ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی ہے کہ چاہے کوئی بھی وقت ہو, جب نماز کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی ضروری کام ہو, سفر میں کوشش یہ کرنی چاہیے. حضرت صاحب فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ سفر کا ٹائم کوشش کر کے وہ منتخب کریں جس میں نماز کا وقت نہ آ رہا ہو. اور اگر نماز کا وقت آ رہا ہو تو سفر میں رک کر کیا کرنی ہے آپ نے؟ پہلے نماز کو ادا کرنا ہے, پھر اپنے سفر کو آپ جاری رکھیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ بات ہو گئی ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یہاں موجود ہمارے پاس جو بچے ہیں ان سے کچھ سوالات کریں گے, ان سے کچھ باتیں سنیں گے. ٹھیک ہے, چلے بھائی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس کا نام ہے سوال جواب. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ
سب اچھے بچے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. سوالات میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں. چلیں آج یہاں ایک کام کرتے ہیں, بچوں کو یہاں بلاتے نہیں ہیں, جو یہاں بچے بیٹھے ہیں ان میں سے ہی کسی سے سوال کر لیتے ہیں. میں سوال کروں گا, جس کو آتا ہوگا اس نے ہاتھ اٹھانا ہوگا, ٹھیک ہے. نبی پاک اسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے, اس میں مین ایک بات ہوگی, وہ آپ نے اس کو پک کرنا ہے اور وہ آپ نے بتانی ہے. اکثر بات میں آپ کو بتا دوں گا. فرمان یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے کون؟ وہ جو لفظ ہے وہ بالکل شروع میں آئے گا, نام ہے, وہ اسم ہے. کون سے بچے جس نے ابھی تک نہیں کچھ بھی نہیں بتایا, ابھی تک مائک ہی نہیں پکڑا جس بچے نے ابھی تک. یہ کونے والے بچے کو دیں بھائی, سب سے آگے جو کونے پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیں مائک. اللہ. اللہ پاک. کون؟ اللہ پاک. کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ پاک. ہاں, اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے نماز بھی پڑھیں اور با جماعت نماز مسجد میں جا کر کوشش کر کے پہلی صف کے اندر پڑھا کریں, ٹھیک ہے جی. کل ایک ہم نے بڑی پیاری حدیث پاک جو ہے وہ بیان کی تھی. بھائی مائک کے اندر کون بول رہا ہے؟ مائک میں کوئی بچہ نہیں بولے گا, جب آپ سے پوچھا جائے گا تب آپ نے بولنا ہوگا, ٹھیک ہے. ایک اور بڑا پیارا فرمان ہے, سنیے گا توجہ سے, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ امان میں ہوتا ہے. کس کی؟ مائک دیں بھائی, جلدی سے مائک دیں. مائک دیں گے جی. جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ کی امان میں ہوتا ہے. کس کی؟ کس کی؟ آپ ادھر دیکھیں گے, سامنے دیکھیں گے جی. کس کی امان میں ہوتا ہے؟ بھول گئے, ہاتھ تو آپ نے اٹھایا تھا. چلیں ان کو دیں برابر والے بچے کو. کس کی امان میں ہوتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک کی. پیچھے والے بچے کو دیں مائک. اللہ پاک کی. وہ پیچھے والے بچے کو دیں, پیچھے والے. اللہ تعالیٰ کی. آپ کے جس ہاتھ میں مائک ہے آپ کے اس کے برابر میں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو دیں. اللہ پاک کی. اللہ پاک. وہ کونے والے بچے کو دیں جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں چھپ کے. اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک کی. کس کی امان میں ہوتا ہے وہ؟ اللہ پاک کی امان میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا جی, سارے بچوں نے یہ مل کر جواب دینا ہے. سوال میں بڑا آسان کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جیسی میں سوال کروں گا سارے بچے اونچی آواز سے اس کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جنت اور دنیا کی زمین کا مالک کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ. کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے. ہم سب کو کس نے بنایا ہے؟ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ قرآن پاک کس کی ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے یہ؟ کتاب اللہ. اللہ پاک. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلیے جی, کیا بات ہے. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ دسمبر. دسمبر اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ہاں, مائک دیں بھائی ان کو, مائک دیں. مائک کے بغیر بولے آپ نے, ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے. جماعت ثانی. جمادی الثانی, جمادی الاخری, جماعت ثانی. مختلف اس کے وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں. جمادی الاخر بھی بولا جا رہا ہوتا ہے, جمادی الاخری بھی بولا جا رہا ہوتا ہے, جمادی الثانی بھی بولا جا رہا ہوتا ہے. جماعت ثانی. جمادی الثانی. وہ پیچھے والے بچے کو دیں. جماعت الاولیٰ. جمادی الاولیٰ کیا اخری؟ اولیٰ. جمادی الاولیٰ. اچھا بھائی, اولیٰ تو ختم ہو گیا ہے, اب ثانیہ میں چلے گئے. وہ پیچھے والے بچے کو دیں جی. رجب. رجب چل رہا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے بھائی. ایڈوانس چل رہے ہیں آپ, تھوڑا سا آگے چلے گئے. کیا ہے بھائی؟ سارے بچے مل کے بتائیں کیا ہے؟ جمادی الاخری. ٹھیک ہے جی, چلیے جی, ماشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے اسلامی اعتبار سے؟ اب یہ نہیں بولتی کہ دسمبر کے بعد جنوری آتا ہے, وہ تو پتہ ہے ہمیں, بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. اسلامی اعتبار سے جمادی الاخری کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ کون سے بچے ہیں بھائی؟ کوئی بچی بتائیں گی؟ رجب آتا ہے یا رمضان آتا ہے؟ آپ بتائیے, آپ کے پاس مائک بھی ہے. رجب آتا ہے یا رمضان؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو بتائیں. بتائیے. نہیں, پریشان ہو گئی ہیں. پریشان کیوں ہو گئی بھائی؟ مائک ہی نہیں اٹھایا. اچھا بھائی, وہ پیچھے والے بچے کو مائک دیں. مائک کے بغیر نہیں جواب دینا, مائک میں جواب دینا. رجب.
رجب. آپ بتائیے آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. رجب. رجب. ان کو دیجیے مائک بھائی جلدی سے. رجب. رجب. کون سا مہینہ ہے؟ رجب. رجب. مائک واپس کریں گے ان کو. بھائی اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب شریف کا مہینہ آتا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. رجب جو ہے یہ اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ ہوگا؟ اب مشکل پڑے گی بچوں کو. وہ پیچھے والے بچے اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کون سا؟ 7واں. 7واں. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلا. پہلا. یہ پہلا کیوں ہوگا؟ سب سے پہلا تو محرم شریف ہوتا ہے تو پہلا تو نہیں ہے. آگے دیں ان کو. تیسرا. تیسرا محرم الحرام، پھر سفر المظفر، پھر پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری، پھر اس کے بعد تو کتنا ہو گیا؟ کون سا ہو گیا؟ 7واں مہینہ ہے. ٹھیک ہے، پچھلے میں نے سارے آپ کو گنوا دیے 6 اور 7واں مہینہ یہ ہے. پھر رجب شریف آئے گا. رجب کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان آ جائے گا. روزے رکھنے کی جلدی ہو رہی ہے. کیا ہے؟ شعبان شریف. پھر اس کے بعد رمضان شریف. پھر اس کے بعد ہاں جی رمضان کے بعد رمضان کے بعد ذی الحج، یعنی چھوٹی عید کے بعد ڈائریکٹ بڑی عید پر جا رہے ہیں. ذوالقعد نہیں جی، وہ نیچے وہ چل بھی رہا ہوتا ہے کہ فلاں مہینے کا چاند آپ کو مبارک ہو. عید کا چاند بھی کہا جا رہا ہوتا ہے اور اس مہینے کا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے. وہ سب سے پیچھے والے بچے جی. عید الفطر. عید الفطر. کیا بات ہے، عید الفطر بھی ہوتا ہے. مہینے کا نام پوچھ رہا ہوں میں. آپ بتائیں گے مہینے کا نام؟ وہ کونے والے بچے سیکنڈ میں. اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جی رمضان. رمضان. بھئی رمضان تو ختم ہو گیا نا. اب رمضان کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کے بعد آتا ہے شوال. کون سا مہینہ ہے؟ شوال. شوال المکرم کا چاند مبارک ہو، یا عید کا چاند مبارک ہو، یا عید الفطر کا چاند مبارک ہو. یہ ساری چیزیں کی جاری ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے شوال کے بعد؟ ذی قعدہ، ذی قعدۃ الحرام. اور پھر اس کے بعد ذی الحج. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حج کا مہینہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ پھر محرم آ جائے گا. یعنی کہ وہ پورا سال کمپلیٹ ہو گیا، اب نیا سال شروع ہوگا محرم شریف. کیا بات ہے. چلیے جی مہینوں کے نام بھی ہو گئے اور ابھی کون سا چل رہا ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے. آخری سوال کرنا ہوں، اس کے بعد کچھ کالز ہیں ان کو شامل کریں گے. ابھی ہم نے جمادی الثانی کے اندر چند دنوں پہلے ہی ایک عظیم الشان صحابی رسول کا عرس منایا ہے. ارے بھائی مائک میں بتانا ہوتا ہے، ایسے نہیں بتانا ہوتا. چلیے بتائیے. حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک عرس ہوتا ہے. اور کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ وہ پیچھے والے بچے مائک 13 تاریخ کو. بھیا مائک دیتے دیتے بھی جواب دیتے ہوئے جائیں گے آگے. کیا آپ نے ویسے کون سی تاریخ بتائی ہے؟ 13 غلط بتائیے. 14 بھی غلط ہے جی. 26 بھی غلط ہے. ایسے نہیں بتائیں گے، ایسے تو آپ تکے مارتے جائیں گے. 1 سے لے کر 30 تک کوئی نہ کوئی آ جائے گی. ہونے والے بچے کو دیں. ہاتھ تو آپ نے اٹھایا ہوا تھا. اچھا چلیں آپشن دے دیتا ہوں، 22 یا 25. 25 اکثر بچے 25 کہہ رہے ہیں. 22. سارے بچے مل کے بتائیں کون سی تاریخ ہی تھی؟ 22 تاریخ تھی آپ کے یوم وصال کی. چلیے جی ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہو گیا. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، دیکھیے کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. جی میرا نام عبدالحبیب ہے. جی عبدالحبیب بھائی. میں بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچے جی اور سیگمنٹ ہے دان. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. دان اسلامی زندہ باد. کنگ مدنی چینل ہمارا
ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے. ایک اور کال ہے، چلائیے گا. میرا نام محمد احمد ہے. پروگرام میں اچھے بچوں سے تقریباً شروع ہونے جا رہا ہے. اچھی اور بری عادت تو سنتے ہیں. آج کی ہماری جو اچھی عادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک ہے. روزہ شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی روزے کا ذکر فرمایا. حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حدیث پاک میں بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے. حدیث پاک میں ہے، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، جہنم سے ڈھال ہے، اور عربی میں اس کو سیام کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور اب تو رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان مبارک تینوں بہت بڑے بڑے اور مقرب مہینے آ رہے ہیں، اور ان میں روزے رکھنے کا ثواب بھی بہت بڑھا دیا جاتا ہے. اور پیارے بچوں کو روزہ اپنے امی ابو کی اجازت سے رکھنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کو ان نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ کریم اب سے ہم روزہ رکھیں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے، بڑی پیاری جو ہے وہ آپ نے کال کی ہے. بھائی یہ جو کال کرتے ہیں احمد بھائی، ماشاء اللہ اتنا پیارا ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے، اسکرپٹ ہوتا ہے. کوئی آپ نے اسکرپٹ رائٹر بھی رکھا ہوا ہے کیا، یا کوئی کانٹینٹ رائٹر رکھا ہوا ہے جو آپ کو لکھ کر دیتا ہے؟ ماشاء اللہ بڑی پیاری انفارمیشن دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اور جو آپ کی تیاری میں آپ کی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے. ایک چیز یاد رکھیے، ایک روزے کو کہتے ہیں صومن، صاد واو میم، صومن. اور جب بہت سارے روزے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ سیام. کیا کہتے ہیں؟ سیام. ٹھیک ہے جی، چلیے جی، ماشاء اللہ یہ بات بھی ہو گئی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور کچھ صحیح غلط پوچھ لیں. صحیح غلط پوچھتے ہیں بھی، کیا ہے صحیح اور کیا ہے غلط. تو سیگمنٹ کا نام ہے صحیح غلط. صحیح غلط میں کیا کریں؟ بچوں کو بلا لیں. کون سے بچے آئیں گے؟ ایک تو آپ آ جائیں. آئیے بھائی، ان کو مائک دیا جائے. یہاں پر آگے کھڑے ہوں گے، چھوٹے سے ننھے سے ایک بچے آ گئے. چلیں آپ ہی آ جائیں، آپ کے پاس مائک ہے تو ایک مائک اور ان کو، آپ وہاں سے مائک لے لیں. آپ نہیں آ رہے؟ آئیں گے سیگمنٹ میں یا کسی اور کو بلا لوں؟ چلیں آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ مائک مجھے دیجیے گا. نام بتائیں. مقداد. اور آپ کا نام کیا ہے؟ مجتبہ. مجتبہ بھائی، اتنے چھوٹے سے آپ کتنے سال کے ہیں؟ آپ 2 سال کے؟ 2 سال کے تو نہیں ہوں گے بھائی، 2 سال سے تو بڑے ہوں گے. 3 آپ کے بھائی ہیں؟ بھائی کیا بات ہے، دونوں بھائی آ گئے، کیا بات ہے. اچھا آپ سے میں ایک سوال جو ہے وہ کر لوں؟ آسان کروں یا مشکل کروں؟ چھوٹے سے آسان سا کر لیتا ہوں. آپ یہ بتائیے، اگر کوئی ہمیں اچھی خبر سنائے تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے، صحیح یا غلط؟ غلط. پھر کیا کہنا چاہیے؟ اچھی خبر ہے. ابھی کیا نام بتایا ابھی اپنا؟ مجتبہ. سیدھے کھڑا ہوں. مجتبہ بھائی، اگر آپ کو کوئی آ کر بولے آپ مدینے جا رہے ہیں اور میں کہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا. کیا کیا؟ صحیح کیا. کوئی بھی اچھی خبر سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کہنا چاہیے. چلیے جی، آپ سے جو ہے وہ اگلا سوال یہ ہے کہ انسانی دماغ سنتا ہے، صحیح یا غلط؟ غلط. دماغ نہیں سنتا، آنکھیں سنتی ہیں. سنتے کیا ہیں؟ سننے کا کام کن کے سپرد ہے؟ کان کے. دماغ تو نہیں سنتا بھائی، دماغ سمجھتا ہے چیزوں کو. اب جیسے ایک مثال ہے، جس کے سننے کی طاقت ہے ہی نہیں. کتنے دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو سن ہی نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن دماغ تو ان کا کام کر رہا ہوتا ہے نا. تو دماغ کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن بہرحال سننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے، دیکھ کر چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، اشارے سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے آپ سے جو ہے وہ ایک اور بات پوچھ لیتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے، بس جو منہ میں آئے بول دینا چاہیے. صحیح یا غلط؟ صحیح. جی صحیح. صحیح. کیا صحیح؟ سوچ کر بولنا یا بغیر سوچے بولنا ہے؟ کیا کریں؟ کیا کرنا ہے؟ بغیر سوچے بولنا ہے. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے بہت چھوٹے بچے سیگمنٹ میں آ گئے ہمارے پاس آج. بھائی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. کس طرح بولنا چاہیے؟ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ورنہ غلطی ہو جاتی ہے.
جیسے بھی آپ سے غلطی ہو گئی تو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے, بولنا ہے. کیا بات ہے. چلیں آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. ماشاء اللہ. آپ سے سوال کریں گے بھائی, مائک پکڑیے. آپ سے سوال یہ ہے, اس طرف آگے کھڑے ہوں گے تھوڑا سا یہاں پر. چلیے جی, آپ سے یہ ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے, پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے, صحیح یا غلط؟ جب پیپر آئے ہیں سر پر تو پھر کیا ہوتی ہے, ٹینشن بھی آتی ہے سر پر, اور نیندیں بھی کیا ہیں, اڑ جاتی ہیں. لیکن بعض بچوں کو نیندیں امتحان کے دنوں میں زیادہ آتی ہیں, وہ زیادہ سو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. مائک مجھے دیں بھائی. جب پیپر آ گئے تو ٹینشن ہونا شروع ہو گئی ہے, صحیح کہ غلط؟ غلط. ٹینشن نہیں آتی. مجھے لگتا ہے یہ بچہ پڑھاکو ہے, کیونکہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو ٹینشن ہے, سب کو ٹینشن لگی ہوئی ہے. لیکن جس نے سارا سال پڑھا ہے, ٹائم پر وہ آیا ہے, بیٹھیں گے اپنی جگہ پر, اب ٹائم پر آیا, ٹائم پر پڑھا, اس بچے کو ٹینشن ہے, نوٹس تیار ہیں, بس انہوں نے دیکھنا ہے اور بس. اور جس نے نہیں پڑھا ہے, مستیاں کی ہیں, گھوما پھرا, کھایا پیا, ٹائم پاس کیا, اس کو کیا ہے پھر آتا بھی نہیں. ایک تو ٹینشن ہوتی ہے, پھر جب پیپر آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی پڑھا تھا, یہ بھی کتاب کے اندر بات تھی, وہ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتی ہے, ٹینشن بھی ہوتی ہے, پھر نمبر بھی جو ہے وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بھی وہاں مائک ہے کسی کے پاس؟ مائک ہے. اب میں ایک بات پوچھوں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. گرنے والے کو فوراً بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, صحیح یا غلط؟ ہاتھ اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے. ان کو دیجیے ذرا, سیکنڈ نمبر والے بچے کو. بھائی کوئی گر رہا ہے, اس کو گرنے دیں. غلط. غلط. پھر کیا کریں؟ اس سے بچا لیں. بچائیں. جی کیا بات ہے. ہاتھ تو نیچے کریں, ہاتھ تو نیچے کریں. ہو گیا, سوال تو ہو گیا. ہاتھ نیچے کریں. بھائی جو گر رہا ہے اس کو سنبھالنا چاہیے. اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, اس کو پکڑ لیں. اچھا بھی یہاں سے کوئی بچی جواب دیں. سوال یہ ہے کہ طبیعت صحیح نہ ہو تب بھی یہ کہیں میں ٹھیک ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی غلط. غلط. کیا کرنا چاہیے پھر بھائی؟ طبیعت خراب ہو تو پھر کیا کریں؟ بتانا چاہیے. بتانا چاہیے. جیسے بات ان کی صحیح ہے کہ اگر طبیعت خراب ہے تو پھر کیا ہے, بتانا چاہیے. اچھا اگر کوئی بتا, ایک یہ کہ اپنی طرف سے بتانا, کسی نے پوچھا نہیں, لیکن ایک یہ کہ کسی نے پوچھا ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کے برابر میں, آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں, بچے تو نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بچوں کو انجیکشن سے کیا ہے, ڈر لگتا ہے, سوئی کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے, دوائی پینے سے ہی ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی دوائی نہیں پینی, کڑوی دوائی ہے, پزے کھلا دو, پاپڑ کھلا دو, ٹافیاں کھلا دو. لیکن دوائی, کیپسول, ڈرپ, انجیکشن, ڈاکٹر کا کلینک پہ. اچھا بعض بچے دوائی کے شوقین بھی ہوتے ہیں, میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں. بہرحال ایسے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو دوائی کے شوقین ہوں, جو اپنے ٹائم کے اوپر امی کو بولتے ہیں امی دوائی کا وقت ہو گیا. ورنہ تو جب دوائی کا وقت ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. لیکن اگر طبیعت خراب ہو تو آپ کو ڈاکٹر کو بھی بتانا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے اور واقعی آپ کی طبیعت خراب نظر آ رہی ہے تو اگر پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی یوں کہہ سکتے ہیں بھی اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ہے. شکر تو ادا کرنا چاہیے, ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا بھی بچیوں کی طرف آتے ہیں. آج بچیوں سے بات ذرا کم ہوئی ہے. آپ کوئی تیاری کر کے آئی ہوں, آپ نے کچھ بتانا ہو, کچھ سنانا ہو, کچھ بیان کرنا ہو, کسی بچی نے آپ سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہو سکی, جلدی سے ان کو مائک دیں, بیٹھی رہیں اپنی جگہ پر, بیٹھی رہیں, کچھ بھی چیز سنانا چاہیں, کوئی بھی ایک پیاری سنت بیان کر دیں. سنت کیا تیاری کر کے آئی ہیں؟ کچھ تیاری کر کے آئی ہیں؟ ایک شعر سنانا ہو یا کوئی اچھی سی بات سنانی ہو, جلدی کریں گے بھی, وقت کم ہے ہمارے پاس. کوئی ایک سنت مصطفیٰ بیان کر دیں. چلیں برابر والی کو دیں. آپ کیا بیان کریں گی بھائی؟ کچھ بھی نہیں. آج بچیاں ذرا خاموش خاموش ہیں, بھی برابر والی کو دے دیں. آپ کیا بیان کریں گی؟ کوئی تیاری کر کے آئی ہوں, نعت سنائیں گی کوئی ایک شعر آپ سنائیں گی؟ چلیے ابھی دیجیے جلدی مائک ان کو دیں, جلدی سے سنائیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گائے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو
گائے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاج آگے کونے والی بچی کو جلدی سے پکڑا دیں، ان سے آخری بات سن کے پھر پروگرام ختم کریں گے. جی آپ کیا بیان کریں گی بھائی؟ جلدی سے نا جلدی سے سنائیے، ایک شعر سنانا ہے بس. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود. ماشاءاللہ. جی سارے بچے کیا کہیں گے؟ تو انہی پیاری پیاری باتوں اور انہی کے پیارے سے کلام کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب پیر والے دن. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بلکہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، پیر کو نہیں بلکہ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا، تو کل بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل. اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی غم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا